السلام علیکم۔ ناول خاموشی، رائٹر امراح شیخ۔ مسجد میں کیوں لے کر آئے ہو اور نقاب میں یہ سب کیوں بیٹا؟ شام کا وقت تھا جب ابراہ خالہ اور آیات کو لے کر مسجد لے کر آیا۔ چلیں بتاتا ہوں، ابراہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم امان صاحب، آپ نے جو مجھے بتایا وہ آپ خود بتا دیں، اور یہ آیات ہے۔ وعلیکم السلام، اچھا تشریف رکھیں، بیٹھ جاؤ۔ امام صاحب نے گلا کھنکار کر بات بتانی شروع کی۔ خالہ بات کے اختتام پر سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ یا اللہ، اتنا کچھ ہو گیا اور کسی کو کچھ بتایا نہیں؟ اور میں سمجھتی رہی کہ شاید خود میری بچی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ خالہ خود سے بڑبڑاتی آیات کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جن جب سے پیچھے لگا ہے، اس کی تو زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا ہے کہ ماں باپ بچھڑ گئے۔ ابراہ بیٹا، تم واقعی آیات سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا گھر والے قبول کر لیں گے؟ خالہ اب اس سے پوچھ رہی تھی جو آیات کو دیکھ رہا تھا۔ امام صاحب کمرے سے جا چکے تھے۔ خالہ کی بات پر اس نے ان کی جانب دیکھا۔ میں صبح ہی کال کر کے بتا چکا ہوں ڈیڈ اور موم دونوں کو، وہ میری خوشی کے لیے راضی ہیں، ابھی آ نہیں سکتے کیونکہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں۔ میں نکاح کر کے آیات کو ساتھ لے جاؤں گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ تم نے بتایا آیات بول نہیں سکتی؟ خالہ نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد ہچکچا کر پوچھا۔ بتایا تھا، اینڈ یو نو واٹ، میرے ماں باپ کا ظرف بہت بڑا ہے، شاید اسی لیے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابراہ نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جو اسے دیکھتی روئی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اللہ نے کتنا پیارا شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ نکاح کل یہیں ہوگا عصر کے بعد، مسجد سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ اور خالہ پلیز گھر میں بالکل نکاح کا ذکر مت کیجیے گا۔ وہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے جب ابراہ نے رک کر انہیں سمجھانا بہتر سمجھا۔ بے فکر ہو جاؤ بیٹا، بس جلدی سے تم دونوں کا نکاح ساتھ خیریت کے ساتھ ہو جائے۔ آپ دونوں جائیں اندر، میں آتا ہوں۔ ابراہ دونوں کو گھر ڈراپ کرتا جانے لگا۔ گاڑی کچھ دن کے لیے اپنے دوست سے لی تھی۔ آیات گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رکی۔ ابراہ کو دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا، جسے یقین تھا کہ اس کے جانے کا سن کر وہ ضرور اسے روکے گی۔ ڈونٹ وری، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ابراہ کی بات سن کر آیات مسکراتی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ خدا حافظ، ابراہ اسے کہہ کر چلا گیا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ 8 بجے ابراہ گھر واپس آیا، ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم چاچی۔ خالہ لاؤنج میں آیات کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ابراہ کی آواز سن کر دونوں نے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے؟ خود دیکھ لیں۔ ابراہ نے شاپنگ بیگز خالہ کے سامنے رکھے۔ آیات اتنے میں پانی لے آئی۔ تھینکس۔ آیات شرماتی ہوئی خالہ کی جانب متوجہ ہوئی، جو ابراہ کے لائے ہوئے شاپنگ بیگز میں سے چیزیں نکال رہی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ آیات کے ہیں؟ خالہ دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اسٹائلش سی وائٹ قمیض، لہنگا، ساتھ ریڈ ٹشو کا دوپٹہ۔ آیات کا دیکھ کر دل بھر آیا۔ کتنی حسرت تھی امی کی کہ اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے امی جب بھی شاپنگ کرتی کچھ نہ کچھ خرید کر لے آتی تھیں۔ آیات رونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے سر جھٹکتی ان کی بات سننے لگی۔ خالہ نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑایا۔ یکدم لاؤنج کا ٹی وی بند ہوا۔ تینوں نے ساتھ ادھر دیکھا۔ آیات کو محسوس ہوا کہ کوئی قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کانپ گئی۔ کسی نے ٹھنڈے یخ ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آیات سرٹ سی پڑنے لگی۔ ابراہ نے اس کے چہرے کو دیکھا، جس کا چہرہ یکدم سفید پڑنے لگا۔ ابراہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ چاچی چلیں میرے ساتھ، جو لینا ہے جلدی سے لیں۔ ابراہ اس سے نظریں ہٹائے بغیر خالہ سے بولا، مگر کیوں، اور یہ ٹی وی کیوں بند ہو گیا؟ پلیز چاچی سوال مت کریں۔ آیات میری طرف دیکھو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ ابراہ نے پوچھتے کے ساتھ ہی اس کا بازو تھاما۔ ابراہ کے چھونے سے جن اس سے دور ہوا، کیونکہ جن کنواری لڑکی پر عاشق ہوتا تھا۔ آیات کی بدقسمتی یہ تھی کہ جو نہا کر بال کھول کر اسے نظر آئی۔ آیات جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی۔ ابراہ ساخت ہو گیا۔ ہوش میں تب آیا جب قمیض پر گیلا گیلا محسوس ہوا۔ آیات میں ہوں تمہارے ساتھ، چپ ہو جاؤ پلیز۔ آیات آنسو صاف کرتی اس سے الگ ہوئی۔ اتنے میں خالہ پیچھے سے آ گئی۔ چلو، میں نے ضروری چیزیں رکھ لی ہیں، تم اٹھا لاؤ روم سے۔ جی ٹھیک ہے، آپ دونوں جب تک گاڑی میں جا کر بیٹھے، میں اپنا بھی سامان لے کر آتا ہوں۔ آیات نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ ابراہ نے مڑ کر اسے دیکھا، جو جلدی سے آیت الکرسی پڑھتی اس پر حصار کرنے لگی۔ ابراہ مسکرا دیا۔ اب جاؤں محترمہ؟ آیات اس کے کہنے پر اسباب میں سر ہلاتی اسے جاتا
دیکھتی رہی، پھر خود بھی خالہ کے ساتھ باہر کار پورچ میں آ کر گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں ابراق نے آ کر ڈگی میں سامان رکھا۔ آیات بیٹا آگے بیٹھ جاؤ، میرے پلاسٹر لگا ہے، میں پیچھے آرام سے بیٹھ جاؤں گی۔ خالہ کی بات پر آیات تھوڑی ہچکچائی، پھر دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ جب لاؤنج کی کھڑکی پر کوئی نظر آیا، جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی۔ گاڑی باہر نکال کر وہ اترا، گھر کو لاک لگا کر واپس بیٹھتا گاڑی زن سے لے گیا۔ پیچھے گھر کی ساری لائٹس خود بخود کھلتی اور بند ہونے لگی۔ کہاں جا رہے ہو ابراق؟ گاڑی میں کافی دیر خاموشی رہی، جب اچانک خالہ نے سوال کیا۔ کراچی، ابراق ایک لفظ کہہ کر دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا۔ اچانک کیسے اور تم دونوں کا؟ اس سے آگے خالہ کچھ کہتی ہیں، ابراق زور سے بولا۔ چاچی اسٹاپ پلیز، میں نے منع کیا تھا نا، اینڈ سوری اگر برا لگے تو۔ ابراق انہیں دیکھے بنا کہتا چپ ہوا۔ کوئی بات نہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لمبے سفر کے بعد وہ لوگ کراچی پہنچ گئے۔ کراچی پہنچ کر ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کر اپنے گھر کی جانب رخ کیا۔ بہت تھکن ہو گئی ہے، کب تک پہنچیں گے؟ بس پہنچنے ہی والے ہیں چاچی، ابراق نے کہہ کر آیات کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ مغرب کے وقت یہ لوگ گلشن پہنچے۔ ارسلان ولا کافی بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ گھر میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ملازم سارے سرونٹ کوارٹر میں تھے۔ ابراق خالہ کو نیچے ہی روم میں چھوڑ آیا تاکہ آرام کر لیں۔ جب سے بیوہ ہوئی ہیں وہ بھائی کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ آیات کو ان کے ساتھ والا روم دیا، آرام کر لیں، کل چلنا ہے، ابراق کہتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ آیات سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ رات کے پہر آیات کی آنکھ گرمی سے کھلی۔ آیات پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا ہو رہا تھا، نائٹ بلب جل رہا تھا، اے سی کی کولنگ بھی بہت تھی۔ جب سونے لیٹی تھی، آیات آنکھیں پوری کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یکدم نائٹ بلب کی روشنی پھیلی۔ آیات کی سانس رک سی گئی، آنکھیں پھٹ گئیں۔ سامنے دیوار کی چھت سے خون بہہ رہا تھا۔ آیات ہمت کرتی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ یہاں بھی آ گیا، وہ کبھی اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اسے پتہ چل گیا۔ آیات سوچتی سیڑھیاں چڑھتی ابراق کو بتانے بھاگی۔